یہ بات کہ نہیں؟ تو مدینے کے منافقوں کا ایمان قبول نہیں ہوا، اعمال قبول نہیں ہوئے، دل کے کھوٹے تھے۔ اور اللہ نے بھی صحابہ کا جب امتحان لیا، دلوں کا، کس کا امتحان لیا؟ نمازوں کا نہیں، یاد رکھنا، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، صدقہ خیرات کا نہیں، تسبیحات کا نہیں، ذکر اذکار کا نہیں، تلاوت کا نہیں، کسی چیز کا بھی نہیں۔ کس کا امتحان لیا؟ بولو بولو بولو۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محمدی جماعت کا امتحان لیا، اور یہ جماعت کتنی خوش نصیب ہے جنہیں دارالعلوم ملا بیت اللہ، اور جن کا استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کلام اللہ، اور جن کا امتحان لیا خود اللہ نے، اور جن کا لقب حزب اللہ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے یاروں کا امتحان لیا ہے، اور یہ امتحان کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر نہیں لیا، یہ امتحان تو بچے ذبح کروا کے لیا، یہ امتحان تو وطن چھڑوا کر لیا، یہ امتحان تو تکالیف کے اندر لیا، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی یرموک میں، کبھی احزاب میں۔ اے الہ العالمین کس چیز کا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم للتقوی۔ ہم نے دلوں کا امتحان لیا کہ دلوں میں میں ہوں یا کچھ اور ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ اے الہ العالمین پھر اس کا نتیجہ فرمایا اولئک ھم المفلحون۔ وہ سب کے سب کامیاب ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ اور ان کی دلوں کی پاکیزگی قرآن قیامت تک بیان کرتا رہے گا، حشر کے میدان میں بھی بیان ہوگی۔ اللہ نے بتا دیا جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا اور محبوب کا دیدار کر لیا، مقام صحابیت پہ پہنچ گئے، ان سب کے دل پاک ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہی پاک ہیں، یہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ تو اللہ نے کس کا امتحان لیا؟ بولو بولو کس کا؟ دلوں کا۔ تو حق تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور قربانی میں بھی ہمیں بتایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ جانور کا گوشت، کھال، خون کچھ نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی، مگر تمہارا خلوص کیا جذبہ ہے، کس جذبے سے جانور ذبح کیا، یہ ہمارے یہاں پہنچتا ہے، اور ہم نے دیکھنا بھی یہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کو اگر جسمانی بیماری لگ جائے تو سارا جسم خطرے میں ہے، صحت خطرے میں ہے، اور اگر دل کو روحانی بیماری لگ جائے تو ایمان خطرے میں ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ بولو بولو، ایمان اور دل کو لگی ہوئی ہیں بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹر کی نظر میں ویسے ہوتے تو سارے ہی مریض ہیں، جسمانی ڈاکٹر کو وہ سارے ہی مریض ہیں جی، پاگل ہے، لوگ علاج نہیں کراتے، تو روحانی بھی تو یہی کہے گا نا، دل کو تکبر کی بیماری لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے نا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے وہ متکبر ہے، اس وقت تک۔ میرے محترم سامعین، یہی تو روگ ہے۔ اپنے کو ہم جنتی سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو جہنمی سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، حالانکہ لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ تو سنے سنائے ہیں نا، اور اپنے گناہ ہیں وہ تو خود کیے ہیں۔ لوگوں کے تو سنے سنائے ہیں نا، ہو سکتا جھوٹ ہو سکتا اس نے توبہ ہی کر لی ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، اسی گناہ پہ ہی اس کو جنت دے دی، کیا پتہ۔ اور جو اپنے ہیں وہ تو یقینی ہیں، ہاتھ سے کیے، کان سے کیے، زبان سے کیے، آنکھ سے کیے، وہ تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ تو اپنے گناہ یقینی ہیں، پھر اپنے کو جنتی سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کے گناہ تو یقینی ہے ہی نہیں، ان کو جہنمی سمجھ رہے ہیں۔ شاباش ہے بھائی تمہارے بھی۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نا، یہ لگی ہوئی ہے بیماری یا نہیں؟
تو میں تو صرف تھوڑی سی تصویر دکھاؤں گا، باقی اس کا علاج تو ظاہر ہے پھر آپریشن تھیٹر میں ہی ہے نا جی۔ اب آپ کہیں جی آپریشن بھی یہاں کر دیں، میں صرف بیماری بتا رہا ہوں، یہ بیماریاں ہیں لگی ہوئی ہیں، تکبر کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر ان بیماریوں کا علاج نہ کیا اور ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یاد رکھو قبر میں جا کر یہی برود بن کر پھٹیں گے اور پھر قبر میں آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ اور اگر دل صاف کر لیا، اس کے اندر اللہ آ گیا، اس کا محبوب آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، تو بھائی پھر اس دل کے اندر وہ ایمان کی روشنی ہوگی۔ جب انسان قبر میں جائے گا ایسی روشنی نکل کے پھیلے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر وسیع ہو جائے گی۔ نماز جنازہ میں امام اسی لیے تو یہ دل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ایمان ہے، پیٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، اس میں گندگی ہے۔ اگرچہ بیچارے بعض ایسے ہی بیچارے ہیں کہ ان کے دل میں بھی اتنی گندگی، اللہ معاف فرمائے، کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس کی طرف۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام کے دلوں کا ایمان لے کر اللہ، دلوں کے امتحان لے کر اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ روشن دل ہیں، یہ صاف دل ہیں، صاف و شفاف دل ہیں، اور ان کی تربیت میرے محبوب نے فرما دی ہے، تو حق تعالیٰ نے اس دل کے اندر پھر اپنی محبت کو بسا دیا۔ تو میرے محترم سامعین، روحانی طور پر ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا، ان چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اس کی قیمت نہیں لگنی، یاد رکھنا، قیمت لگے گی جو اندر ہے۔ اندر یہ جسم بنا ہے مٹی سے، کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی کے برتن کی کتنی قیمت ہے، لیکن اگر اس مٹی کے پیالے میں آپ شہد ڈال دیں تو پھر قیمت بڑھ جائے گی یا نہیں؟ اگر اس میں دودھ ڈال دیں تو قیمت بڑھ جائے گی نا؟ اگر آپ اس کے اندر زیتون کا تیل ڈال دیں تو قیمت بڑھ جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ برتن کی قیمت نہیں، جو چیز اندر ہے اس کی قیمت ہے۔